اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو لہذا جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، وہ عقل والا کیسے ہو سکتا؟ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے، ایٹم بم بنا لے۔ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے۔ جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل؟ سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے۔ جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات؟ وہ تو کوئی عقل نہیں۔ دیکھیں نا جی، آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو، وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف آدمی۔ وہ کہے جناب کا مال ہے، میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں، سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پانی بھر کے۔ انہوں نے کہا بدبخت، تم میرے ملازم ہو، میرے کام تو کرتے نہیں ہو، محلے والوں کا کام کرتا ہوں۔ یہ عجیب آدمی، کہیں گے پاگل ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے، جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا۔ یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا۔ اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب کی تعریف۔ اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی، وزیر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے، یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ تو اب وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے، یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے، تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گے، کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے۔ اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا۔ ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا، لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی، تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دیا۔ جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے، اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں۔ اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے، اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں، آپ ان سے بات زیادہ نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں، کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، نظام دنیا ہے، کائنات ہے۔ لیکن اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم وزیر ہو، سمجھدار آدمی ہو، قسمت سے تم یہاں آئے ہو، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری 2 آنکھیں بنائی ہیں، اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان۔ اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا تو یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں۔ اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں، جیسے تمہیں وزیر بنایا، یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے، یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتا؟ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو، اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا۔ ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہیں، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے۔ میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام علیکم، سب نے دیکھا۔ اب کیونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانا۔
جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت احساس نفس بھی نہ ہو. ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں. جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو. لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں. چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں. میں کہا کام ہے. ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے. اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی. انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات. اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی. وزیر صاحب کا اس نے کہا دیکھو اب بتاؤ، ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے، دیکھو میں کیا کرتا. اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا گلا دیکھنا اندر دے، ناک دیکھنا یوں کر، یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا. تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی. دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کیا. نے کہا ہاں بھائی واقعی کرنا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی. وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ. امام شافعی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا. کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے. یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا رستہ تو چھڑوا دیا، اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا. یہ عجیب آدمی. اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص ہے. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا. اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے. اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو. جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو. جس نے کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ مٹی کا قدر کرے. تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو. اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا، لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرمانبردار ہو. کیوں اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں. تو جو خالق عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں.
اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصی، کہاں سماوات سبع، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں لقاء انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو، انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ، اب میرے مدنی کی سواری آ رہی، بس رک جاؤ، سورج رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے، نظام جام کر دیا، کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئی تو وقت گزرنے کا تو احساس ہو ہی نہیں سکتا نا، ہر چیز تو رکی ہوئی، تو چل ہی نہیں رہی، آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی۔ مثلاً ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے، ایک مقام پر آپ نے اس کو جام کر۔ تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضانی رکوع ہے، کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے۔ نہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہے، آسمانوں کے دروازے بھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَبَلُ فِي سُمِّ الْخِيَاطِ، اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے، اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا کہ من، کون؟ فقال انا جبرائیل، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا، آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتی ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے، اور جب چیزیں میں نے دیکھی، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے، اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کا ابا آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے 2 قسم کے طعام ہیں، ایک طعام بڑا لذیذ ہے، شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہؤلاء زنات امتک یا رسول اللہ،
یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں، وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں، ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِإِبْنَيْ خَالَةَ عِیسیٰ وَیَحْیَىٰ عَلَیْہِمَ السَّلَامُ، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میری اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا، کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، ہر یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچا اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچی تھی، اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، جب 7ویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے، ایک کمرہ مبارک ہے، ایک گھر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا یا جبریل، یہ کون؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، یہ تو اللہ کا کعبہ ہے۔ ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے، کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی، اس کا عدد، اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے۔ اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے۔ اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں، ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ۔ اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں، اس میں آپ چلے چکے ہیں، آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے ہیں، لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض، یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے
وہاں سے لے کر 7 آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے، کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں، مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی، مسجد محتاج نہیں رہے گی، کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا، خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا، وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے، تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا، کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے، گنجائش ہے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے. مسجد مسجد ہے، خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں 7ویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ کے نبی فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا، وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا. سدرہ کہتے ہیں صدر سے، صدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَثَمَرُهَا كَثَمَرِ الْكَلَالِ. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا، پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتے ہیں کہ سدرہ کیا تھی؟ اس کو فراش من ذهب کے فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں، شمع جلائیں تو اڑتے ہیں. فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے، اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ انی لا اصف، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے کا جمال تھا. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں جاتے. اور جو عرش اولا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرہ پہ آتا ہے. اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے، یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی. جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی، جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں 2 دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے، اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اب دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا، لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا.
اس کے بعد فرماتے ہیں رف 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 کا معنی یوں کیا ہے علماء نے کہ یوں سمجھے جیسے ایک قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں، تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی، کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر آدمی کا، ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے، بس میری حد ہو گئی ہے۔ اسی کو مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں، آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں، وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی، اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور اللہ نے مجھے خواتین میں سورۃ البقرہ عطا فرمائی۔ اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی، اپنی خشوع، اپنی خضوع، اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا۔ آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیکہ، علیہ کا خطاب ہے، کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اب اس کا معنی یہ کیا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو وہ نمرود تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی، تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو۔ اب کاف خطاب کا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک، اپنا دیدار مبارک، اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام، کوئی اوامر، کوئی شرائع میں فرضت علیہ والا امتی 50 صلاۃً، میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی، میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی، فصلہ التخفیف، اللہ سے معافی مانگیں، 50 نمازیں بہت زیادہ۔ اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نا جی اب کیا کریں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر بس سے نکالو، کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا، یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، معافی مانگو۔ اپنے اپنے مسئلے ہیں، اپنے اپنے عقل ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں۔ اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے، بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا، اپنا مسلک اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت میں تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ تو 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو یہ تو تجربے کی بات۔ جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں، میری مدد کریں، میرے اعانت کریں، کوئی منع نہیں۔ بات تو ہے بعد الوفات، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا، اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے جو 10 واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ پھر، تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں، لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے، ہم لکھیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کا 10 گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے، اور لا یبدل القول لدی، میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی۔ نے کہا حضور ارجع فصل آپ پھر جائے معافی مانگے، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کو۔ حضور نے فرمایا نہیں استحییت، تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا۔ اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا، کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں۔ یہ ایک معراج تو نہیں۔ اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں، اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک، کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ نظر جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب وہ ریزہ تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا، رویت ربی نہیں ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی، حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں۔ اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں، اوپر جائیں پھر آئیں۔ وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر دوں گا، مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا،
اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا. پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے، اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی، حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے. اب جب حضور صلی یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، ماحول موافق ہے، حالات اجازت دے رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے، کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہو گئی. انہوں نے کہا عجیب بات، یہ کوئی عقل کی بات. اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا. مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں، ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ بہی جنون آپ کو کچھ ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصی 1 مہینے کا سفر ہے. اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے، گھوڑوں پہ سفر کرے، قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو 1 مہینے میں پہنچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان دنیا پہ، پھر 7واں آسمان سدرۃ المنتہا، اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی، پھر 5 دفعہ آنا، 5 دفعہ جانا، پھر بیت المقدس میں اترنا، پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا، اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا، جہنم کے مناظر کا دیکھنا. یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے؟ سارے مکے میں شور. اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا، خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ. خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف. خواب تو خواب ہے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا؟ خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا، نیند میں بھی نہیں تھا. اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا خود یہ لینا یا ابی بکر باہر آؤ باہر آؤ. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہما سمیت ہما قال صاحبوں کا، تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے، ہماری بات ٹھیک تھی. ان کا کیا بات؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں، اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری، کہ میں مسجد اقصی گیا اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی. اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے، جو باتیں تم نقل کر رہے ہو، حل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہی تم نے سنی؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو بھائی، چل کے پوچھ لو. نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو تو پھر میرے نبی نے سچ فرمایا. انہوں نے کہا بکر تمہارا بھی دماغ چل گیا، کیسے سچ فرمایا؟ اس نے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں. جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا، ابھی آسمان پہ گیا، تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اور وحی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ. نے کہا کمال کی بات، یہ کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو نا جی، دشمن کو تو موقع مل گیا کہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں
جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں واضح ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقصی کی علامات کیا ہیں، دروازے کتنی ہیں، کس دروازے سے آپ داخل ہوئے، کس دروازے سے آپ خارج ہوئے، کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے، کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا؟ وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا؟ اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی، اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضور فرماتی انی کربت کربتن ما کربت قط، فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی۔ کیوں؟ دیکھیں نا، جب آپ برا کرنے آئے ہیں، اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے مکے شریف میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی دروازے گنے؟ یار آپ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، دروازے گننے جاتے ہیں؟ یہ آدمی مسجد میں گیا، نماز پڑھی، واپس آ گیا، وہ دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے۔ حضور اگر مسجد اقصی میں گیا دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، بہت اداس ہوا، بہت غمگین ہوا، لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی غم کیوں کرتے ہو، اداس کیوں ہوتے ہو؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، کافروں سے کہو پوچھو کیا پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس یتیم میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھے ہو؟ جو پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں۔ اب جناب وہ بول نہیں سکتے، اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے، تو اب کیا جواب دیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا، اور جب میری سواری براق گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا، اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گر گیا۔ اور ایک اونٹ ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھی، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے گا۔ اب وہ حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ تو بڑی واضح علامت ہے۔ اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے نہیں آتا۔ وہی وقت جو برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کب نہیں وصل حبیب، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات۔ تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، کباب، تزویج، بعثت، پھر معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین،
اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا. اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت کے دوران. معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمرو بن طفیل، کہ بعض روایت میں اس کا نام بالعکس ہے طفیل بن عمرو. وہ مکے میں آئے کیونکہ وہ ایک قوم کے ایک قبیلے کے سردار تھے، تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے، روسا جو تھے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے. تو جب اس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی چھوڑ، حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ. تو لہذا تم مکہ مکرمہ میں جتنا دن تم نے رہنا ہے بڑے شوق سے قیام کرو، عبادت کرو، طواف کرو، عمرے کرو، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا. تو اس نے کہا ٹھیک. تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس، رئیس دوس طفیل، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے. اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا. آخر ایک دن میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، اتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے. یہ کہتے ہو. بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں. بات کیا ہے؟ ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں، اور ان کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں. تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے. بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی، اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل، میری تو قائد ہے. بس اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں دوس قبیلے کا سردار ہوں. میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اسلم. اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش کا سارے اکٹھے ہو کے آ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو خبردار، ہر انسان کی حریت فکر ہے، حریت رائے ہے. ہر آدمی اپنے فکر میں، اپنی رائے میں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے. میں کوئی تمہارا زیر نگی نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو. قریش والوں یاد رکھو، اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام لے. تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی. قریش
ٹھنڈے پڑ گئے. اب ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے، اس سے ٹکر لینا تو بڑا مشکل ہے. دوسرے دن پھر دوس کا سردار طفیل ابن عمرو حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا. ماذا تأمر، اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑھی نظر بھی نہیں کر سکتے. انا رئیس دوس، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرج الی قومک فدعوہم الی الاسلام، تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں، قبیلے میں، اور ان کو اسلام کی دعوت. مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے فقال نعم یا رسول، کہا یا رسول، جیسے آپ کہو. تو وہ تو فیض جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو بلایا، بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی اور میں چھپانا نہیں چاہتا. میں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے مبعوث ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی میں تو مسلمان ہوں. اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اہلا وسہلا، اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن کی صحبت کا یہ عالم، خدا کی شان ہے. بیوی بچے مسلمان ہو گئے، قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی. چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ ہے اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا الا دخلوا فی الاسلام، سب کے سب اسلام میں داخل. اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی، اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے، کفار بھی حج کرتے تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں، کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے، رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے؟ باقاعدہ احرام باندھتے، باقاعدہ غسل کرتے، باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے، باقاعدہ تلبیہ پڑھتے. حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا اما بس ٹھہر جاؤ، یہی بات تو میں کہتا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے، اور ان کا بھی دراصل مالک تو تو ہی ہے. وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا. حضور نے فرمایا قبحکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے. کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک الگ، پھر کہتے ہو لا شریک. تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے. 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں، نہ ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب بن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی تعین، کوئی وقت مقرر کریں. تو 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، براء ابن معرور اور اسعد ابن مالک. یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
حضور نے فرمایا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا من یثرب، اس وقت یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں بنا نا جب مدینے والا گیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبایعو کا، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ تو 73 آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد ابن مالک۔ حضور نے فرمایا اچھا اسعد ابن مالک، تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شاعر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ ففر یا رسول اللہ، حضور کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام، کو نشر اشاعت، کوئی قصے، کوئی چیزیں تو نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح، ادیب، بلیغ، کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شد علیہم من السہام، کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شعر میں بڑی قوت ہے، ان من الشعر حکمت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے شعر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کبھی شاعر ہے، اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا نا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا۔ اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، ورنہ تو کئی لغتیں نہیں عرب، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا۔ تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں، یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عہد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا۔ انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم سے کیا وعدہ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، میں مدینے میں آ جاؤں، تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے ایک انسان اپنے اہل، اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا صحابی بھی تو بڑے، انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ندافع عنک، ہم آپ کی طرف سے پورا دفاع کریں، لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے؟ آپ نے ایک شرط کیا تو اب ہم بھی تو ایک شرط چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے لکم الجنہ، پھر تمہارے لیے جنت، دنیا کی کوئی نعمت نہیں، دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی، کہ مجھے عہدہ کیا دو گے، مجھے کتنی ترقی دے دو گے اگر تمہارا اقتدار آ جائے، تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک چیز تھی، آپ نے فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ تو پتہ ہے اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا نقیل ولا نستقی۔ ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے، اس نے کہا کہ واللہ یا رسول،
میں کہا حضور مجھے اللہ کی قسم لا نقیل ولا نستقیل، اس معاہدے سے اب اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں گے، ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے، آپ ہمیں جنت لے کے دیں، آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، تمہارا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے میثاق مواعید رکھے ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ہماری ایک خواہش ہے، مدینے والوں کی ایک تمنا ہے، میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا، ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے، فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموت، میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، میری موت بھی تمہارے ساتھ۔ اتنا بڑا وعدہ کہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا، کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے، لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے۔ کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا، مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے نا، حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آتے تھے، لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فاروق نے فرمایا سب سے پہلے آتی علی بقیع الغرقد، میں مدینے کے قبرستان جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا، ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، مکے والے آئیں گے فاجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی ثم اسوقہم الی المحشر، وہ جب آئیں گے مدینے مکے والے تو پھر میں محشر کی طرف جاؤں گا۔ یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے؟ اتنی بڑی بات صحابہ نے کی۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے مسلمان نہیں تھے۔ اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں؟ انہوں نے فرمایا تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں، کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں، میرے بھتیجے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب بھی ملتا، لیکن روایات تو ہوتے ہیں، کچھ خاندانی روایات اور عادات تو ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیج۔ انہوں نے کہا چل تم۔ لیکن دیکھیں کمال عباس کا، خاندانی لوگ تھے نا۔ عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ بھئی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو، حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے۔ کہ مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات، کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی فَسَمِعْنَا صَارِخًا يَصْرُخُ مِنَ الْجَبَلِ، کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی، اتنی سخت آواز، اتنی بلند آواز، اتنی کرخت آواز کہ پورا بنا ہل گیا۔ اس نے کہا کہ یا اہل الخیام، یا اہل مکہ، ایسی زور سے آواز دی۔ نے کہا کہاں سو رہے ہو؟ آل یثرب نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ، تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا، تیار ہو جاؤ تم۔ اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نے کہا عجیب بات ہے، وہ کون ہے یثرب والے جو ہماری قتال کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی نہ ملا، دو آدمی ملے، ایک اسد ابن عبادہ مل گئے، وہ بھی مدینے والے، ان نے پکڑ لیا۔
قریش نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے ہیں مدینے سے؟ اچھا خدا کی شان ہے، حج ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ چلے گئے مدینے شریف کی طرف، یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے، باقی تھے۔ ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعض میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے۔ تو اسد بن زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد بن عبادہ کہ مجھے انہوں نے پکڑ، سعد بن عبادہ مجھے پکڑ لیا قریش، انہوں نے کہا کہ بات بتاؤ، میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ فضربونی ضربا، انہوں نے مجھے سختی سے مارا۔ انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے جا کے ایک کفار قریش میں جبیر ابن مطعم تھا، وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی، اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ وہ کمال سعد بن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دوست ہے وہ، تمہارا حلیف ہے۔ تو وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ اگر یثرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو؟ کیسے تم بے وقوف آدمی؟ یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے چھڑایا، وہ چلے گئے۔ اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے، اخنس ابن شریف، ولید ابن المغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً میٹنگ کرنی چاہیے، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو، یہ تو بڑے حالات خراب ہو کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند ایک کمزور لوگ ہیں، چلو کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ بات ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب تو لوگ یثرب تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گئے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا۔ تو دار الندوہ جو مقام تھا مکے میں، مسجد الحرام میں، اب تو ٹوٹ پھوٹ گیا۔ باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، جو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے، بڑے بڑے اہم معاملات جو تھے اس پہ مشورہ کرتے۔ تو دار الندوہ میں ابی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا۔ بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی عبد مناف، ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو، ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں، کہ ہماری بڑی خاص میٹنگ، خصوصی نہیں، کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا، کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا آدمی۔ ابو جہل نے اس اہتمام سے کہ بھی بنی ہاشم بھی نہ آئے، بنی عبد المطلب بھی نہ آئے، بنی عبد مناف بھی نہ آئے، فمن لہ علاقۃ بأہل یثرب، اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو، کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے۔ وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج تھے، یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا، بنی قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا، آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیاوی۔ اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الندوہ میں، تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بڑا شیخ، ایک، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ نجدی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نجد کے علاقے کا بڑا شیخ۔ اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ نجد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد، نجد تو یہ ہے کہ تہامہ کے بعد نجد العراق، عراق تک سارا نجد، یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کسی کو تہمت میں ڈالا جائے، وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد جاتا۔ اسی طرح تہامہ ہے، حجاز ہے، یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا۔ اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے کوی تھے، بڑے کوی،
بڑے قداور، بڑے جنگجو، بڑی قوتوں والے بڑے بڑے قبائل جو ہے نا جی، آپ نے نہیں دیکھے؟ بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں، جیسے جیزان کے لوگ ہیں، نجد کے لوگ ہیں، بڑے ان کی صحت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، بلکہ 125 سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند۔ آپ کے ہاں 125 سال کا آدمی چل بھی سکے گا؟ ٹھیک ٹھاک سوتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ابھی تک اس میں تمنا بھی ہے شادی۔ 60 سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا، لیکن اب اس کی تمنا ہے، خواہش۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں، بڑے قوا دی ہیں۔ تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا، تم نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے، پہچانا ہوا تو ہے ہی نہیں، کوئی صورت پہلے کمی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی، لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے، چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا۔ اندر جا کے بیٹھ گئے، اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ماذا رأیکم، اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ ایک آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی آسان بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ بند ہو جائیں گے، آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی، آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا، خلاص محبوس ہو گئے۔ وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں، ابو البختری، اس نے کہا کہ لیس ھذا الرأی رأی، کہ یہ تو مشورہ غلط۔ مشورہ نے کہا کہ بھئی کیوں غلط؟ اس نے کہا عجیب بات، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے؟ اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، وہ بھی تو اکٹھے ہو کے آپ پر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے آپ لوگوں پر، چھوڑ دیں گے وہ آپ کو؟ یہ کون سی بات؟ یہ تو کوئی رائے نہیں، اور مسئلہ سوچو۔ ایک اور آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں، کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے، وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں، اپنی کچھ قوت بنائیں، لیکن ہماری بس ہم سے چلے۔ اس نے کہا کہ بے سرائے، اس نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے، اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ بدبختوں، جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے ملعون نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جاؤ، میرے پاس ایک مشورہ ہے، میری ایک تجویز ہے، ایک رائے ہے، ایک تدبیر ہے، پہلے اس پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم، اور کون ساتھ دے گا؟ بنی عبد المطلب، بنی عبد مناف، باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں۔ قبیلہ تو ایک تھا قریش، پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاذ، فخذ یا بطن۔ قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا، وہ تو بڑا ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں، مثلا بلوچ ہیں، پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں، راجپوت ہیں، پھر راجپوتوں کی کئی آگے برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں، سادات میں بھی پھر بعض علوی ہیں، بعض حسنی ہیں، بعض حسینی ہیں، ان میں بھی پھر اقسام ہیں۔ تو اسی لیے قریش کے ابی جہل نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑاکا تیار ہے۔ تو تقریباً ہم بنتے ہیں 60 گھر، تو 60 گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا، تو 60 نوجوان ہمارے تیار ہو گئے۔ تو 60 نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیں، اور جب حضور صبح نماز کے لیے باہر آئیں تو حملہ آور ہو جائیں، مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں۔ تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو 60 گھرانوں سے 3 گھرانے لڑ نہیں سکتے۔ اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی، وہ تو اندھیرا تھا، 60 آدمی حملہ کر رہے تھے، پتہ نہیں تلوار کس کی لگی۔ تعیین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ دیت ادا کریں،
تو ہم 60 گھرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے. تو وہ جو بیٹھا تھا نا رجل النجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا نعم هذا، اس نے کہا یہ ہے تجویز. دیکھیں نا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو، بس قتل کر دو، بات ختم ہو. اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں. یہ کیا کر سکتے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ ہجرت بس چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی. اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ کی طرف نکل پڑتے. اللہ سیدنا عمر، حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے، سب صحابہ جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی اجازت ہے. ایک حضرت عمر ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کل جا رہا ہوں مدینے، اگر قریش نے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو، میں چوری نہیں جا سکتا. ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا؟ قریش کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنعیم کے باہر. مسجد تنعیم کے باہر جو ہے نا، چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی، میں وہاں 2 دن بیٹھے رہوں گا، آؤ میرے مقابلے پہ. اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے 2 دن، میں 2 دن انتظار کے بعد جاؤں گا، ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا، حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے. اب کافر نے کہا مقابلہ کر. لوگ نے کہا چھوڑو، کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ ایک آدمی چلو جا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی. ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے مکہ چھوڑ دیا. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 13 سماعت فرمائیں.